نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ابلیغ سینگوں والے دمبوں کی قربانی کی۔ ان کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیا، بسم اللہ کہی اور تکبیر پڑھی۔ آپ ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھ رہے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دمبا لانے کا حکم دیا جس کے سر پر سینگ ہوں، وہ سیاہی میں ہوں، وہ سیاہی میں چلتا ہو یعنی پاؤں سے سیاہ ہو، وہ سیاہی میں بیٹھتا ہو یعنی پیٹ اور سینہ کالا ہو، وہ سیاہی میں ہی دیکھتا ہو یعنی آنکھوں کے حلقے سیاہ ہوں۔ بس ایسا ہی دمبا آپ کی قربانی کے لیے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ چھری لے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، پتھر پر چھری کو تیز کرو۔ اس کے بعد آپ نے چھری کو ہاتھ میں لیا، دمبے کو لٹایا اور پھر بسم اللہ کہہ کر اس کو ذبح کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید قربان کا پہلا عشرہ آئے، تم میں سے جو لوگ قربانی کا ارادہ کریں وہ نہ اپنے بال منڈوائیں اور نہ ترشوائیں اور نہ ناخن کٹوائیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے، اس کو چاہیے کہ نہ تو بال منڈوائے اور نہ ترشوائے اور نہ ناخن کاٹے۔ قربانی کا مسنون طریقہ۔ قربانی کا وقت جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ عیدین جائز ہے، وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ عید کی نمازیں نہیں ہوتی، یہ لوگ 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی عذر کی وجہ سے نماز عید سے پہلے نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔ قربانی کے آداب۔ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ قربانی کا جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ چند ضروری ہدایات۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ ذبح کرنے میں جانور کی گردن نہ توڑیں۔ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے جانور کا حرام مغز نہ کاٹیں۔ کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کریں۔ جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے، کھال اتارنا شروع نہ کریں۔ تکبیرات تشریح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج عرفہ کے دن کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے فوراً بعد تکبیر و تشریح کا 1 مرتبہ پڑھنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے۔ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس حکم میں برابر ہیں۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ کہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔